بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق الله مولانا العلي العظيم. کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ کہا کہ کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی رسول نہیں ملا جس کو رسول بناتے، اور کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کی کوئی تصدیق کر سکتا ہے؟ اور کہا کہ آپ کے اس دعوے کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے کہ ہم نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی پوچھ کر دیکھ لیا، وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں۔ تو کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نبی ہیں، تو بتائیے آپ کا گواہ کون ہے؟ تو اللہ نے اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب سکھلایا اور بتلایا، اس کا ذکر یہاں پہلی آیت میں ہے کہ مشرکین نے جب یہ کہا کہ آپ کے نبی ہونے پر گواہ کون ہے، اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کہیں قل اللہ، سب سے بڑا گواہ میری نبوت پر وہ اللہ کی ذات ہے جو میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے، اور خدا سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی سب سے بڑا گواہ میری نبوت پر میرا اللہ ہے۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ میری نبوت پر اللہ کی گواہی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ہر بات دلیل سے مانی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دلیل یہ ہے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمایا ہے، لا مثل له لا مثال له، جس قرآن کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو لاؤ پیش کرو
ایک آیت بھی پیش کرو، ایک ایسا مضمون لاؤ، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، چاہے تم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ اور اولین اور آخرین سب کو جمع کر لو، اپنے ساتھ جناتوں کو ملا لو اور ساری طاقتیں مل جائیں، اور قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لاؤ پیش کرو، نظیر نہیں پیش کر سکتے، مثال نہیں پیش کر سکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میری گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، اور اللہ تعالی میری نبوت پر گواہی دینے کے لیے ہیں، اور میرے پاس قرآن کریم اللہ تعالی نے وحی کے طور پر بھیجا ہے، جو سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر اگر اللہ نے فرمایا کہ اگر پھر بھی نہ مانے تو کہیں کہ اللہ تو ایک ہی ہے، تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہوا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ یہود و نصارہ تم یہ کہتے ہو کہ یہود و نصارہ آپ کو پہچانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کی میں جو علامتیں اللہ کے نبی کی بیان کی گئی ہیں ان کی روشنی میں وہ آپ علیہ الصلاۃ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو انبیاء سابقین پہلے گزشتہ انبیاء دیتے چلے آئے ہیں اور تورات اور انجیل میں ہیں، ان علامتوں سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی عالم ہے، جب وہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ تم لوگ ہمارے رسول کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ ہاں، ہم رسول اللہ کو اللہ کے بیان کردہ تمام صفتوں کے ساتھ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائیں، اور کہا کہ ہمیں اس کا علم یقینی طور پر ہے، اور کہنے لگے کہ ہمیں اپنی اولاد کے ہونے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے یا نہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اطہر کو دیکھ کر ہمیں یقین ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں گواہی دی ہے اور فرمایا ہے کہ تورات اور انجیل میں اللہ کے نبی کی ایک ایک علامت موجود ہے، اور دیانت داری کے ساتھ اگر پوچھا جائے تو یہود و نصارہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اور اللہ کی آیتوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے بہتان باندھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، یا ان کی علامتیں آپ کے اندر پائی نہیں جاتی۔ جو ایسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً
قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ أئنکم لتشهدون ان مع اللہ آلہة اخرى قل لا أشهد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اے نبی آپ ان سے سوال کریں، کہیں کون سی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو، یعنی سب سے اعلیٰ گواہی، تم نے میرے سے میری نبوت پر گواہی مانگی تو یہ بتاؤ سب سے بڑی گواہ کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً دل کہے گا کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ تو اللہ نے خود جواب دیا، قل اللہ شہید بینی وبینکم، اے نبی آپ فرمائیں کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، شہید بینی وبینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں بھی آگاہ کروں، ڈراؤں، اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا۔ اے نبی آپ کہیں کہ وہ یعنی اللہ تو صرف ایک خدا ہے، اور جن جن چیزوں کی تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، میں یعنی محمد الرسول اللہ ان سب چیزوں سے بیزار ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، تورات دی، انجیل دی، وہ ان کو یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ ہمیں اپنی اولاد کے اولاد ہونے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ یہ آخر میں یہ اس وقت مسلمان بھی بنے، صحابی بنے، تو کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح، کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔